السلام علیکم۔ مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حالات حاضرہ کے پروگرام طرح و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے عوام اور صوبہ سندھ کے بڑے شہروں کی نمائندگی کرنے والی جماعت، جس کے بانی آج کل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے ٹک ٹاک کے بعد کہ پاکستان میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات یا ان کو مکمل اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں، تو اس کے بعد سے تواتر کے ساتھ یہ خبریں آنے لگیں اور ان کے عوام میں جو ان کے جانے والے ہیں ووٹرز جو ہوتے تھے ان کے، تو وہ ان کے دیوانے ہیں اور جگہ جگہ ان کی اس امید پر کہ جناب الطاف حسین پاکستان آ رہے ہیں یا ان کو سیاسی سرگرمیوں کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اجازت دے دے گی، اس خیال پر اور اس امید پر تمام جوش و خروش پایا جاتا ہے عوام کے اندر اور ان کے جانے والوں میں، بالخصوص صوبہ سندھ کے بڑے شہروں میں، جہاں ان کے ایک چاہنے والوں کی اور پروانوں کی اور ان کے ایک دیوانوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے، اور وہ لوگ ان کے حوالے سے یہ امید بلکہ پر امید ہیں کہ جناب موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور اب جب عمران خان سے وہ نالا ہیں اور قائد تحریک نے وہاں سے معذرت خانہ رویہ بھی اختیار کر لیا اور معافی بھی اپنے ماضی کی غلطیوں پہ باضابطہ طور پہ انہوں نے پروگرام ریکارڈ کرا کر بھیجی اور معافی مانگی، تو یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس کنٹرول سیاست پہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے ملک کو ڈیموکریسی، کنٹرول ڈیموکریسی کے اصول پر، ضابطے اور قانون کے تحت، تو اسی تحت وہ بھی یہاں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی معذرت کو قبول کیا جائے، اور متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں۔ اب انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کی کہیں یا پی ٹی آئی کے نامناسب ناروا رویے کے باعث جو الطاف حسین کے حوالے سے اختیار کیا پی ٹی آئی نے، کہ جب الطاف حسین نے ان کے اوپر جو یہاں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا جو دباؤ پڑ رہا تھا سیاسی طور پہ، تو اس کی حمایت میں بیان جاری کیا وہاں سے اور مستقل بول رہے تھے، پی ٹی آئی نے ایک لفظ بھی ان کی حمایت میں نہیں بولا، بلکہ گزشتہ دنوں ان کے بڑے رہنما کی ٹیلی فون ٹاک میں انہوں نے الطاف حسین کو بھی اور ایک بڑے دوسرے رہنما نواز شریف شیخال ان کو بھی ایک یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ان کو ایجنٹ قرار دے دیا اور بولا یہ بھی ان کے وہ ہیں یعنی کہ حمایت یافتہ، اور یہ جبکہ الطاف حسین ایک عرصے سے وہاں سے جلا وطن ہیں اور خامیوں پہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی حکومتوں کی کڑی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، اور وہ مسلسل مظلوم عوام کی حمایت میں بولتے رہتے ہیں، اور مظلوم عوام چاہے اس کا تعلق سندھ سے ہو یا بلوچستان سے ہو یا سرائکی سے یا گلگت بلتستان سے یا پنجاب سے ہو، مسلسل وہ اس کے حوالے سے بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں میرا مشن یہ ہے کہ جاگیردار، وڈیرے، ملک اور سردار ان کے میں خلاف ہوں، میں کسی قوم کے خلاف نہیں ہوں۔ تو یہ تو انہوں نے ایک واضح موقف اختیار کیا، مگر ان کے جانے والے جو ہیں وہ اب اس امید پہ ان کے موجودہ رویے کے باعث جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جب ان کو یہ جواب یہ انہوں نے اطلاع سنی، آڈیو سنی شہزاد اکبر کی کسی پاکستانی صحافی سے وہ یا پاکستان کے
کسی بندے تھے، تو اس حوالے سے ان کے دل پہ بڑی گراں گزری الطاف حسین کے ساتھیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ انہوں نے جو ہمارے خلاف یہ راگ چھیڑا ہے تو ہم پورا ان کو گیت سنائیں گے اور پوری راگ سنائیں گے ان کو، کہ ان کے کچا چٹھا کھولیں گے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے خلاف اب ہم بیانات جاری کریں گے۔ تو یہ ان کا وہاں سے جو بانی ایم کیو کی وہاں جو پارٹی ہے یا رابطہ کمیٹی ہے، تو انہوں نے اب پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان میں محاذر آئی، پی ٹی آئی کے وہاں بھی جو ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہم جو بولیں گے۔ پی ٹی آئی نے یعنی کہ حمایت ہم نے کی، اس کا یہ صلہ دیا، مگر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہم ملٹری یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا ہے تو اس بنیاد پہ کہ کوئی ہمارے ذاتی اختلافات نہیں ہیں، اور وہ بھی انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم وہی رویہ اختیار کریں گے جو حکومتوں کا ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ جہاں پی ٹی آئی اگر اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائے گی تو ہم اب اس کے اگینسٹ میں پی ٹی آئی کی بولیں گے، اب ہم پی ٹی آئی کی ہر جیسے حمایت میں جائز ناجائز کی حمایت کر دی جاتی ہے تو یہ حمایت نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال پاکستان میں ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہاں سے اس امید پہ ہیں کہ شاید کہ کل ہماری قائد کی آمد ہو جائے، اس خیال سے وہ مستقل طور پہ وہ اپنے یہاں سالگرہ کی جو ان کی آمد ہے اس مہینے میں 16 دسمبر میں، تو پورے صوبہ سندھ میں اور جو ان کے سابقہ سیکٹر تھے ان میں انہوں نے کیک کاٹے جا رہے ہیں اور دھوم دھام سے تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں کی تصاویر وہ وہاں سے انہوں نے لندن سیکٹریٹ سے ان کے نمائندے نے جاری کی اور باقاعدہ یہ بتایا کہ پاکستان میں کہاں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ جو دیکھنے میں آ رہی ہیں تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی لیڈر کو یعنی کہ جسے ہمارے قائد کو یہ کوشش کی گئی کہ دیوار سے لگا دیا جائے تو وہ دیوار سے نہیں ہے، آج بھی عوام میں ان کی پاپولرٹی ویسے ہی ہے، برقرار ہے، تو یہ انہوں نے ثبوت دیے اس کے۔ تو بہرحال پاکستان میں موجودہ ان کی جو صورتحال ہے اس کے باعث سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے، وہ بینر بھی لگائے جا رہے ہیں، وہ چاکنگ بھی ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں، اور جو ان کے ووٹرز ہیں یا حمایت کرنے والے ہیں وہ اس پر امید ہیں موجودہ حکومت سے بھی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ ان کے لیے کوئی نرم فیصلہ کر دے گی یا کوئی ایسا ان کی خیر سگالی کے جواب کا خیر سگالی طور پر جواب دے گی، اور اس سے ان کو یہ امید ہو چلی ہے۔ الطاف حسین کی مسلسل وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو یہ اپیل کرنا کہ بھئی تیاریاں کریں ملک میں جانے کی اور اس طرح کی، تو اس سے ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے، ایک امید ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں میں بھی، جس طرح یہاں کے لوگوں میں ہیں پر امید ہیں ایسے وہاں کے بھی کہ شاید کوئی ان کا راستہ ہموار ہو گیا ہے یا کوئی ان کے بالواسطہ طور پہ رابطے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے، یہ امید پہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں اب اگر عمران خان کو اس طرح سے جس طرح ایس پی آر کے بعد سائڈ لائن کیا جا رہا ہے تو وہ لازمی اپنے ان کے رویے کے باعث تو اب ان کا رویہ الطاف حسین کا ایک مثبت رویہ ہے اور ایک خیر سگالی کا رویہ، ایک محبت بھرا وہاں سے پیغام اگر آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، تو سیاسی ماہرین اس کو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین بہترین طور پہ یہاں سیاسی میدان ایک جیت سکتے ہیں اور میدان میں عمران خان کے جو باہر جو کی پارٹی ہے اس کا بھی مقابلہ کر سکیں گے، اور یہاں جاگیرداروں وڈیروں کی جو ناانصافیاں ہیں ان کے خلاف بھی جو ان کی عملی جدوجہد ہے وہ یہاں کر سکتے ہیں بہرحال، اور اچھی طرح کر سکیں گے، یعنی کہ جو ان کی امنگوں کے مطابق جو ان کے مطالبات ہیں
وہ پورے کروانے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اجازت دے دے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے چاہنے والے پر امید ہیں اور امید رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کب ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔